السلام علیکم۔ قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صاد کے اوپر یہ چھوٹا سین لکھا ہوتا ہے۔ اب پڑھنے والا اور قاری اس بات پر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا اس کو صاد پڑھا جائے گا یا سین پڑھا جائے گا، یا پھر یہ جو سین ہے یہ علامات وقف میں سے ہے، یہاں پر وقف کریں گے، اس سین کا یہاں پر کیا مقصد ہے اور اس کو کیوں لکھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ یہ جو سین ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور یہاں پر صاد پڑھتے ہیں یا سین پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سین اس وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ بعض قراء نے یہ جو 4 الفاظ ہیں ان کو سین کے ساتھ نقل کیا ہے، اور جو بعض قراء ہیں یا جو بعض نسخے ہیں وہاں پر صاد کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب جو نسخے آتے ہیں وہاں پر ایک تو نیچے صاد لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دونوں نسخوں کے مطابق ہو جائے۔ اب بعض جگہوں پر سین پڑھا جائے گا، بعض جگہوں پر صاد پڑھا جائے گا، ان 4 جگہوں میں سے اب کہاں پر سین پڑھا جائے گا اور کہاں پر صاد پڑھا جائے گا اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی جو مثال ہے یہاں پر وَيَبْسُطُ میں، یہ ہے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 245۔ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے کسی کاپی میں اور اس کو یاد رکھ لینا ہے۔ تو یہ جو اس آیت میں آتا ہے وَيَبْسُطُ، تو یہاں پر اس سین اور صاد میں سین پڑھا جائے گا ہمیشہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر صرف سین پڑھا جائے گا، صاد نہیں پڑھ سکتے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ تو جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو اس طرح ہوگا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ چونکہ سین اور صاد کی آواز میں ایک باریک سا فرق ہے کہ سین کی جو آواز ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے، سیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور جو صاد ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، منہ کو بھر کر پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو سین پڑھیں گے تو اس کو پتلا پڑھیں گے، وَيَبْسُطُ، تو سین کی آواز پتلی ہوتی ہے لہذا ہم اس کو بھی پتلا پڑھیں گے، وَيَبْسُطُ۔ تو یہاں پر اس پہلی مثال میں سین پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال یہاں پر ہے بسطہ، یہ ہے پارہ نمبر 8 کی سورہ اعراف آیہ نمبر 69۔ یہاں پر بھی سین ہی پڑھا جائے گا، بسطہ بسطہ، چونکہ سین پتلا ہے تو یہاں پر بھی اس کو پتلی آواز سے پڑھا جائے گا۔ آیتوں کی اس طرح اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہ جو دونوں مثالیں ہیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسرے سورہ اعراف، ان دونوں میں سین پڑھا جائے گا، اس بات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اب تیسری جو مثال ہے وہ ہے پارہ نمبر 27 میں سورہ طور کی آیہ نمبر 37 نمبر آیت۔ یہاں پر بھی صاد کے اوپر یہ چھوٹا سین لکھا جاتا ہے۔ اب اس لفظ میں آپ کو اختیار ہے، آپ یہاں پر صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ صاد پڑھیں گے تو اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، مُصَیْطِرُونَ مُصَیْطِرُونَ، اور جب آپ اس کو اگر سین پڑھنا چاہیں تو اس کو پتلی اور باریک آواز میں پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے، مُصَیْطِرُونَ۔ تو ہوگا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ یہ میں نے صاد کے ساتھ پڑھا۔ اب اگر میں سین کے ساتھ تلاوت کروں گا تو اس طرح ہوگا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ تو یہاں پر آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھی مثال کہ جہاں پر صاد کے اوپر چھوٹا سین لکھا جاتا ہے وہ ہے پارہ نمبر 30 میں سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صاد کے اوپر یہ چھوٹا سین لکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ نے صرف صاد پڑھنا ہے، یہاں پر آپ سین نہیں پڑھ سکتے، اس کو صاد پڑھیں گے اور موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہوگا بِمُصَیْطِر ہمیشہ، تو ہوگا لَسْتَ عَلَیْہِم بِمُصَیْطِر۔ اب اس کو سیٹی بِمُصَیْ نہیں پڑھ سکتے، بِمُصَیْطِر، یعنی آپ اس کو صاد ہی پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ تو 4 مثالیں ہیں، 4 ایسی جگہ ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی 2 ہیں وہاں پر ہمیشہ سین پڑھیں گے۔ یہ جو تیسری ہے پارہ نمبر 27 سورہ طور کی، یہاں پر آپ کو اختیار ہے، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھی آیت میں ہے پارہ نمبر 30 کی 22 نمبر آیت،
یہاں پر ہمیشہ آپ نے صاد ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، نوٹ کریں گے، ایک دو بار آپ اس کی پریکٹس کریں گے، ان الفاظ کو دہرائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔